بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور ابھی ایک بھائی نے پوسٹ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکرین پر، نادرا آفس کے لیے ایک سجیشن انہوں نے پوسٹ کی ہے۔ نادرا آفس والوں سے گزارش ہے کہ نادرا آفس کے باہر ایک معلومات لینے کا کاؤنٹر بنایا جائے جو آنے والے غریب اور ان پڑھ لوگوں کے کاغذات دے کر بتا دے کہ کیا کمی ہے۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جب نمبر آتا ہے تو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کم ہے یا امی ابو کو ساتھ لانا تھا۔ کبھی اندر بیٹھے افسران نے سوچا کہ بندہ کتنا کرایہ لگا کر آیا ہے یا اپنی دہاڑی چھوڑ کر آیا ہے اور اوپر سے آپ کی بدتمیزی بھی برداشت کر رہا ہے۔ ویل ڈن کس نے پوسٹ کی ہے؟ ادریس نے۔ واقعی انہوں نے ریئلٹی پوسٹ کی ہے یہاں پر، اور تصویر میں جو فیلنگز ہیں وہ تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتی، لیکن یہ ہے کہ لائن میں لگ کے دھکے کھاتے ہیں، عورتوں کو بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بزرگ ہیں وہ بھی لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ بس کچھ لوگ یہاں پہ ہوشیاری بھی دکھاتے ہیں کہ بھائی آگے پیچھے ہو کے نمبر ہے نا، لائن توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا کام آسان کرنے کے لیے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ بھی تھوڑا کچھ کوشش کریں، اس کو امپروو کریں، کیونکہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو اور سارا فرض گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے، ہم شہریوں کا بھی ہے، ہم ایک دوسرے کو رہنمائی کریں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ کوئی غلطی کر رہا ہے فارم فل کرنے میں، یا کوئی چیز چھوڑ آیا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے، تو اس کو ہم گائیڈ کریں، کیونکہ اب وہ دور تو نہیں رہا کہ سب لوگ تو ان پڑھ نہیں رہے، کیونکہ اب جو نوجوان نسل ہے ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں، کیونکہ وہ بھی یہاں آتے ہیں نا این آئی سی بنانے کے لیے۔ این آئی سی تو سب کا بنتا ہے، تو جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ پوسٹ یہ ہے جنید راجپوت نے پوسٹ کی ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ آپ کی لائف میں صنم کی کمی ہے یا شرم کی؟ ویری گڈ، بہت ہی پوائنٹ مارا انہوں نے کہ اگر آپ کے پاس صنم ہے تو کیا شرم بھی ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے سمجھدار لوگ، کیونکہ جس کے پاس صنم آ جائے اور اس کے پاس شرم رہ جائے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور برے وقت سے بچائے۔ تو یہ تو بڑا مشکل انہوں نے کہہ دیا کہ میں ساری بات کھل کے کہہ بھی نہیں سکتا۔ خیر، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کی لائف میں صنم آ جائے تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے لمٹس میں رہنا ہے، اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی۔ تو نیکسٹ پوسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک رشتہ گروپ کی پوسٹ ہے۔ ڈیمانڈ کرتے کرتے لڑکیاں بوڑھیاں ہو جائیں لیکن نکاح نہیں کریں گے۔ دیکھ لیں اور کیسا دور چل رہا ہے کہ مختلف قسم کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، دونوں طرف سے ہوتی ہیں، اس میں کسی ایک کو پوائنٹ نہیں کر رہا، لڑکے بھی کرتے ہیں لڑکیاں بھی کرتے ہیں، اور لڑکے لڑکیوں کے گھر والے کرتے ہیں کہ یار ایسا ہونا چاہیے، جاب ویسی ہو، لڑکا ایسا ہو۔ تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ حالانکہ جو ہماری شریعت ہے اس میں صرف نکاح ہے، شریعت کے حساب سے اگر ہم کریں تو ایزیلی سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم رسم و رواج پہ جائیں تو پھر تو ہم ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں کرتے کرتے بس گزر جائیں گے، کسی کی جیت نہیں ہوگی، سب ہار جائیں گے، اور نقصان کس کا ہوگا؟ ہماری اولادوں کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا۔ اچھا جی، نیکسٹ پوسٹ ہے، کسی گناہ گار کی سب سے بڑی پکڑ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے بغیر توبہ کے چلا جائے۔ اور دیکھ لیں، بڑے مزے کی پوسٹ کیے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا جھوٹ بول دیا، کوئی دنگا فساد، کوئی جھگڑا کر دیا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی پہ الزام لگا دیے۔ گناہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی ایک لقمہ بغیر پوچھے کسی کا کھایا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ ہم نے ناحق کھا لی، ہم نے چوری کر لی، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے اپنی آنکھ سے کسی ایسی چیز کو دیکھ لیا جس سے دیکھنا منع تھا، ہم نے کوئی ایسا شربت پی لیا جو حرام تھا، وہ گناہ۔ ہم نے اپنے آپ کی پوزیشن، اپنی نگاہ ایسی چیز پر ڈال دی جس کو دیکھنا گناہ تھا۔ تو یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو جتنے ہم گناہ کرتے ہیں دن میں تو اسی حساب سے ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، کم گناہ کریں اور اسی حساب سے پھر ہم نیکی بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔